اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ستارے ہماری قسمت پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ ایک سورس تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بالکل ہاں، اور وہ ایک خاص دن کے بارے میں بتاتا ہے، ایک ایسا دن جب مشتری یعنی جوپیٹر کا کرم کسی کو بھی فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ دن ہے کون سا اور اس کے پیچھے راز کیا چھپا ہے۔ اور یہ دیکھیے، سورس کا پورا مرکزی خیال اسی ایک جملے میں چھپا ہے۔ یہ ستارہ اگر مہربان ہو جائے تو فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یعنی بات چھوٹے موٹے فائدے کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو زندگی کو پوری طرح سے پلٹ دینے والا وعدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کرتا کیسے ہے؟ اس سورس کے مطابق اس کی ساری بنیاد ایک خاص دن پر رکھی گئی ہے، جسے ہم قسمت کا دن کہہ سکتے ہیں۔ ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ اس سورس کے حساب سے جمعرات 16 اپریل 2026 یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ مالی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک بہت اہم موڑ ہے۔ لیکن اس دن میں آخر ایسی خاص بات ہے کیا؟ اور اس تاریخ کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ سورس اسے ان عام مسائل کا حل بتاتا ہے جن سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، جیسے سر پر قرض کا بوجھ، کام کا رک جانا یا بس ہمیشہ کی خوشحالی کی خواہش۔ تو یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن جیسا ہے۔ تو چلیے اب ذرا ان آسمانی اجزاء کو دیکھتے ہیں جو اس سورس کے مطابق اس دن کو اتنا زیادہ پاورفل بناتے ہیں۔ اس کمبینیشن کا جو مین ستارہ ہے وہ ہے مشتری یعنی جوپیٹر، جسے خوش قسمتی، برکت اور وسعت کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ اور جمعرات کا دن تو ویسے بھی ٹریڈیشنلی اسی سے منسوب ہے، تو اس دن تو اس کی پازیٹیو انرجی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب مشتری کے ساتھ شامل ہے ریوتی نکشتر۔ یہ زوڈیاک کا 27واں اور آخری قمری گھر ہے۔ سورس کہتا ہے کہ یہ پرانے مسئلوں جیسے قرض یا رکے ہوئے پروجیکٹس، ان سب کو ختم کرنے اور ایک نئے منافع بخش سفر شروع کرنے کی علامت ہے۔ ایک طرح سے پرانی چیزوں کو الوداع کہہ کر نئے کا استقبال کرنے کا موقع۔ تو سورس کے مطابق اس دن کی پوری پاور ان دو سیاروں کے کمبینیشن میں ہے۔ ایک طرف ہے مشتری کی وسعت اور حکمت جو دن کا حاکم ہے، اور دوسری طرف ہے عطارد یعنی مرکری کی تیز ترین عقل جو ریوتی نکشتر کا حاکم ہے۔ سوچئے، دو بالکل مختلف انرجیز ایک ہی مقصد کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ اور سورس یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آسمانی الائنمنٹ، یہ کمبینیشن کچھ خاص پروفیشنز کے لیے تو بالکل جیک پاٹ ہے، جیسے کوچنگ اور ایجوکیشن جہاں مشتری کی حکمت کام آتی ہے، یا پھر سونے کی تجارت جیسے شعبے جہاں عطارد کی سمجھ ضروری ہے۔ مشاورت بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس انرجی سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ سورس بہت ہی آسان طریقے بتاتا ہے۔ پیلا یا سنہری رنگ پہننا اور پیلے رنگ کے غذا خیرات کرنا، اور اس کا نتیجہ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، یہ عمل قسمت کے بند دروازے کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب سورس اس رہنمائی کو اور بھی پرسنل بناتا ہے۔ وہ تمام 12 برجوں کے لیے مخصوص پیشن گوئیاں بھی بتاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہر برج کے لیے کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے 4 برجوں سے۔ برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے سفر کی کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ برج تھور یا ٹورس کے لیے زبردست مالی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ جوزا یا جیمنائی کو کیریئر میں کوئی بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور سرطان یعنی کینسر، ان کے لیے تو قسمت 100% ساتھ دے سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، برج اسد یا لیو کے لیے غیر متوقع وراثتی رقم ملنے کا امکان ہے۔ سنبلا یا ورگو کے لیے بزنس پارٹنرشپس کا بہترین دن ہے۔ میزان یا لبرا، ان کی محنت رنگ لائے گی۔ اور اقرب یعنی اسکارپیو کے لیے کریٹیو کام اور انویسٹمنٹس دونوں ہی لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اب آخری 4 برج، کوس یا سیجیٹیریس کے گھر یا پراپرٹی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جدی یا کیپریکارن خود کو بہت پر اعتماد محسوس کریں گے۔ دلو یعنی ایکویریس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور خود یا پائسز جن کے اپنے ہی برج میں چاند ہوگا، ان کے لیے تو یہ کسی بھی نئے کام کی شروعات کے لیے ایک گولڈن ڈے ہے۔ ان برجوں کی مخصوص رہنمائی کے علاوہ سورس ایک یونیورسل عمل بھی بتاتا ہے، ایک ایسا وظیفہ جو کوئی بھی شخص، چاہے اس کا برج کوئی بھی ہو، خوشحالی کے لیے کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام پیشین گوئیوں کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سب کے لیے کام کرے؟ سورس کہتا ہے بالکل ہے۔
ایک ایسی یونیورسل چابی جو چھپے ہوئے خزانوں کو کھول سکتی ہے۔ اور وہ چابی ہے یہ خاص روحانی عمل۔ سورس اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد 500 مرتبہ یا رزاق یا وہاب کا ورد کرنا، اور آخر میں اپنے ہاتھوں پر پھونک کر گھر کے کونوں کی طرف اشارہ کرنا۔ ایک بہت سادہ لیکن بہت فوکسڈ رسم ہے یہ۔ لیکن اس عمل سے ہوگا کیا؟ سورس کے مطابق یہ سادہ سا عمل گھر میں برکت کا ایک ایسا دروازہ کھول دے گا جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ تو چلیے اس ساری انفارمیشن کو سمیٹتے ہیں۔ سورس دراصل ایک فلسفہ پیش کر رہا ہے جو آسمانی عمل کو دنیاوی انعام سے جوڑتا ہے۔ یہ کاسمک انرجی، پرسنل ایکشن اور روحانی ارادے کا ایک سنگم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورس کا قسمت کے لیے ایک 3 پوائنٹ فارمولا ہے۔ پہلا، کائناتی آگاہی، یعنی یہ سمجھنا کہ آسمانوں میں ہو کیا رہا ہے۔ دوسرا، ذاتی عمل، یعنی اپنے بوجھ کے لیے دی گئی ہدایت پر عمل کرنا۔ اور تیسرا، روحانی رسم، یعنی اس سب کو ایک یونیورسل وظیفے کے ذریعے مضبوط کرنا۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ سورس ستاروں کو ہماری قسمت سے تو جوڑتا ہے، لیکن پھر رہنمائی اور عمل کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔